بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان آمين یا رب العالمین۔ میرے بزرگوں اور عزیز دوستوں اور سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، ہم بہت شکر گزار ہیں ان تمام ساتھیوں کے اور سلسلے کے جملہ مخلصین کے اور ہماری ان عزیز بچیوں کے جو کہ بہت اہتمام کے ساتھ میں اور پوری پابندی کے ساتھ میں ہمارے خطابات اور مواعظ کے سلسلے کو اہتمام سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ تقریباً 1 سال سے پورے تسلسل کے ساتھ میں جاری و ساری ہے۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے ان تمام ساتھیوں کے بھی جو کہ ان خطبات کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان خطبات کے مواد کے تیاری کے سلسلے میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ان تمام ساتھیوں کی اس خدمت کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور اپنی مکمل رضا اور خوشنودی عطا فرمائے، اور ان تمام سامعین و ناظرین اور سامعات و ناظرات ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں
کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سلسلے کو ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی، ان کی نسلوں اور ہماری نسلوں کے لیے بھی باعث خیر اور باعث برکت بنا دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے اپنی مکمل رضا اور خوشنودی عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں اور دوستوں اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہر ہفتے ہمارے 3 خطبات آتے ہیں۔ جمعے کے دن خطاب جمعہ کی حیثیت سے صبح 11:30 بجے، اور سنیچر اتوار کو ہمارے خطبات کا سلسلہ رات کو تقریباً 9:30 بجے جاری رہتا ہے۔ رمضان المبارک کے سلسلے میں آج سے ہم یہ نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس ہفتے ان تینوں خطبات کا، یعنی جمعہ، سنیچر، اتوار کا جو وقت ہے وہ حسب سابق رہے گا، اور رمضان المبارک کے اندر اس کے اوقات میں اس طرح تبدیلی ہوگی کہ جمعہ، سنیچر، اتوار کو یہ خطبات تراویح کے بعد، یعنی رات کو 10:30 بجے آن لائن کیے جائیں گے اور براہ راست نشر کیے جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں مختصراً وضاحت یہ بھی کر دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ تمام خطبات جو رمضان المبارک کے اندر پہلے ہفتے سے لے کر آخری ہفتے تک جاری رہیں گے، ان کے اوقات جمعہ، سنیچر، اتوار کو 10:30 بجے ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ جمعے کے دن کا خطبہ صیام اور قیام کی فضیلت اور عظمت پر ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذکر کی فضیلت کے اوپر جو بیان ہوں گے وہ سنیچر کے دن رات میں ہوں گے، اور اسی طریقے سے سخاوت، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، غریبوں کی خوشیاں کرنا، ان کے لیے سامان فراہم کرنا اور ان کی مدد کرنا، اس سے متعلق بیانات ہوں گے اتوار کے دن۔ تو میرے عزیز سامعین، آپ ان موضوعات کو ذہن میں رکھیں، اور اسی کے مطابق میں امید کرتا ہوں کہ ان راتوں کے اندر اہتمام سے سماعت فرمائیں گے اور براہ راست ان پروگراموں سے مستفید ہوں گے۔ ہم نے آج اس خطبے کے سلسلے میں جو ہم نے استفادہ کیا ہے وہ مشکوٰۃ شریف کی شرح مظاہر حق کی جلد 2 سے، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان سے، اور صحاح 6 کی شروحات سے، اور ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام ائمہ کرام اور علماء کرام اور مفسرین اور محدثین اور اہل قلم جن کی تحریروں سے ہم نے استفادہ کیا ہے، اللہ ان سب کے فیوز و برکات کو قیامت تک جاری و ساری رکھے،
اور ہمیں اور آپ کو قیامت تک ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جو کہ رمضان المبارک کے آخر تک جاری رہے گا، ہر جمعے کو، اس کا موضوع صیام و قیام، یعنی روزوں کی فضیلت اور اس کے آداب اور اس کی برکتوں سے کس طرح استفادہ کیا جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ راتوں کو کیسے قیام کیا جائے، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں قیام کرنے، یعنی ذکر و اذکار میں مشغول ہونے کی کیسی کیسی برکتیں رکھی ہیں اور فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکمت مبارکہ کے دو عظیم شاہکار رمضان المبارک میں ہیں، اور رمضان المبارک کے دو متوازی اور پیرالل پروگرام ہیں، ایک دن کا روزہ اور ایک رات کا قیام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اور جو رمضان کی راتوں میں کھڑا رہا قرآن سننے اور سنانے کے لیے، ایمان اور خود احتسابی کی کیفیت کے ساتھ، اس کی بھی سابقہ تمام خطائیں بخش دی گئیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحین میں اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے آخری دنوں میں ایک وعظ ہوا، اور یہ وعظ مروی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وعن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليلة تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شعبان کے آخری دنوں میں ایک وعظ ہوا۔ اس کو روایت کرتے ہیں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شعب الایمان میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ ظل سائے کو کہتے ہیں، گویا رمضان کا سایہ شعبان کی آخری تاریخ سے پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حدیث شریف کے اس ٹکڑے میں قرآن مجید کی سورت القدر کی طرف اشارہ ہو گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ یہ شب قدر خیر و برکتوں میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خطبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض ٹھہرایا ہے اور رات میں قیام کرنے یعنی تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ آگے فرمایا، جو کوئی بھی اس مہینے میں نیکی کا کوئی کام کر کے اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنا چاہے گا تو اللہ اسے اس کا اجر و ثواب اتنا عطا فرمائے گا جیسے دوسرے دنوں میں کسی فرض کے ادا کرنے پر ملے گا۔ یعنی مسنون و نفلی نیکی اس ماہ مبارک میں اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کی فرض کی عبادت کی ادائیگی کے مساوی اور برابر ہو جائے گی۔ اور جو کوئی اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے تو اس کو دوسرے زمانے کے 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ گویا اگر ہم اس ماہ مبارک میں ایک فرض نماز ادا کرتے ہیں تو غیر رمضان مبارک کی 70 فرض نمازیں ادا کرنے کے برابر ثواب پانے کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر و ثواب جنت ہے۔ اس مہینے میں ایک بندہ مومن بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، جائز طریقے سے
اپنے جنسی جذبے کی تسکین سے بھی اجتناب کرتا ہے اور بچتا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی اور ناخوشگوار باتوں پر خاموشی اختیار کرتا ہے، غیبت اور جھوٹ سے بچتا ہے۔ یہ تمام کام اور اسی نوع کے تمام محرمات اور نواہی سے بچنا سب صبر کے مفہوم میں شامل ہے، اور اس صبر کا بدلہ جنت ہے۔ حدیث شریف کے اس ٹکڑے میں جہاں بشارت ہے وہاں بڑی فصاحت و بلاغت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا وشہر المواسات، اور یہ آپس کی ہمدردی اور دم سازی کا مہینہ ہے، اس لیے کہ جس کسی کو کبھی بھوک پیاس کا تجربہ نہیں ہوتا تو اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کسی بھوکے پیاسے انسان پر کیا بیتتی ہے۔ اس مہینے میں اسے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھوک کسے کہتے ہیں اور پیاس کیا ہوتی ہے، اور اس طرح یقیناً دل میں انسانی ہمدردی کا ایک جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے۔ آگے ارشاد ہوا جو کوئی اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرائے گا، اس کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت بھی ہوگی اور اس کی گردن کا آتش دوزخ سے چھٹکارا پا لینا بھی ہوگا۔ آگے فرمایا اور اسے اس روزے دار کے برابر اجر ثواب بھی ملے گا، بغیر اس کے کہ اس افطار کرنے والے روزے دار کے اجر میں سے کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان فقراء صحابہ کرام میں سے تھے جن کے پاس اموال و اسباب دنیا نہ ہونے کے برابر تھے، اور جن پر عام دنوں میں بھی فاقے پڑتے تھے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اتنی قدرت نہیں تھی اور اتنی آسانی نہیں تھی اور اتنی آسائش کہاں تھی کہ وہ کسی روزے دار کو افطار کرا سکتے۔ چنانچہ اسی حدیث شریف میں آگے آتا ہے کہ قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر ایک کو تو روزے دار کا روزہ افطار کرانے کی استطاعت اور قدرت نہیں ہے، تو کیا ہم اس اجر و ثواب سے محروم رہیں گے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ آنے والے وقت میں قیامت تک کے لیے ان جیسے تمام بے استطاعت لوگوں کے لیے ایک بڑی امید کی کرن تھا۔ جو جواب آپ نے ارشاد فرمایا اسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بیان کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن أو شربة من ماء
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا یہ ثواب تو اللہ تعالی اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی کے ایک گھونٹ ہی پر کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں آگے چل کر ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اور یہ مہینہ وہ ہے کہ اس کا ابتدائی حصہ یعنی پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا درمیانی حصہ یعنی دوسرا عشرہ مغفرت خداوندی کا مظہر ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری حصہ یعنی تیسرا عشرہ تو گردنوں کو آتش دوزخ سے چھڑا لینے کی بشارت اور نوید سے اور خوشخبری سے معمور ہے۔ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور جو کوئی اس مہینے میں غلام و خادم اور زیر دستوں کی مشقت یعنی ملازمین اور نوکروں کی مشقت میں تخفیف اور کمی کر دے گا تو اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے گا اور اسے آتش دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، وہ تمام حضرات جن کے ماتحت میں لوگ کام کرتے ہیں یا ملازمین ہیں یا ان کے زیر خدمت ہیں، ان سب کے ساتھ میں نرمی کا معاملہ کرنا اور ان کی خدمت میں آسانیاں پیدا کرنا اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے اور جہنم کی آگ سے خلاصی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ اس حدیث شریف کی روح سے یہ وہ خطبہ مبارکہ ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو ارشاد فرمایا۔ اس سے آپ حضرات کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح یہ چاہا کہ لوگ اس عظمت والے اور برکت والے مہینے سے مستفید ہوں اور استفادہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں، اس لیے کہ جب تک کسی شخص کو کسی چیز کی حقیقی قدر و قیمت کا شعور نہ ہو، اس وقت تک انسان اس سے صحیح طور پر اور بھرپور طور پر استفادہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب آئیے سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع کی طرف، جو 6 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے۔ طاقت رکھنے والے فدیے میں ایک مسکین کو کھانا دیں، اور جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں افضل کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ اور تم میں سے جو شخص اس مہینے میں مقیم ہو اسے روزے رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی کو پورا کر لو اور اللہ تعالی کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ان آیات مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ روزے کا مقصود تقویٰ کا حصول ہے۔ تو دوسری بات یہ سمجھائی گئی ان آیات مبارکہ کے اندر کہ تمہیں اس مشقت و تکلیف میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کو کوئی مسرت حاصل نہیں ہوتی، معاذ اللہ۔ اس میں تمہارے لیے مصلحت ہے، اور وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ سبحان اللہ، کیسا کرم ہے آقا۔ گویا روزے کی مصلحت ہے تقویٰ، اور تقویٰ کے معنی
اور مفہوم کو جان لینے سے یہ مصلحت اور حکم بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تقویٰ کے معنی ہے بچنا۔ قرآن مجید نے اس میں اصطلاحی مفاہیم پیدا کیے ہیں، اصطلاحی معنی پیدا کیے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا، حرام سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نفس کے بہت سے تقاضے ہیں، مثلا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی حلال چیز کھانے کو نہیں، تو اگر کوئی مسلمان اس بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو جائے تو حرام میں منہ مار بیٹھے گا۔ لہذا اس میں یہ عادت ڈالی جا رہی ہے کہ آخری حد تک بھی بھوک پر قابو پانے میں کامیاب رہے، اسی طرح پیاس کو کنٹرول میں لائے، شہوت کو کنٹرول میں رکھے، ساتھ ہی نفس کی ان خواہشات پر قابو پانے کی مشق حاصل ہو جو دین کے منافی ہوں۔ لہذا طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تعلق زن و شوہر سے کنارہ کش ہونے کی جو مشق کرائی جاتی ہے، اس کا مقصد ہے ضبط نفس، یعنی نفس پر کنٹرول کرنا، تاکہ ایک بندہ مومن کو اپنے نفس کے منہ زور گھوڑے کے تقاضوں پر قابو پانے اور کنٹرول میں رکھنے کی مشق ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عادت مومن کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ ساری گفتگو خاص طور پر پورے رمضان المبارک سے متعلق ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں، صیام و قیام یعنی دن کے روزے رکھنا اور رات کو اللہ سے تڑپ تڑپ کر سجدے میں گر کر دعائیں کرنا، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ ایسا نہ ہو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے تو رکھیں لیکن راتیں غفلت میں گزریں، مجلسوں میں گزریں، موٹر سائیکلوں پر گھومنے میں گزریں، جیسا کہ میں نے بہت سے مسلم محلوں میں دیکھا کہ تراویح سے فارغ ہوئے بازاروں میں اور ہوٹلوں کے سامنے موٹر سائیکلوں اور کاروں کے ساتھ جمع ہو کر اور ایک بھیڑ لگا کر کھڑے ہو گئے اور گھنٹوں غیبتیں کیں، جو سب کچھ ثواب دارین حاصل کیا تھا وہ سب اس مجلس میں ضائع کر دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اس مبارک مہینے میں گناہ کرنے کی برائی بھی زیادہ ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ایسا بھی نہ ہونا چاہیے کہ آپ کی راتیں قیام میں اور ذکر میں گزریں اور روزوں کی طرف سے غفلت ہو اور اس کا اہتمام نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی روحانی تربیت اور جسمانی تربیت اور غرباء و مساکین کے ساتھ میں ہمدردی پیدا کرنے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور اپنے قرب کے حصول کا ذریعہ اس مہینے کی مبارک ساعتوں کو بنایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا
غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری و مسلم۔ جس نے روزے رکھے رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ میں، بخش دیے گئے اس کے تمام سابق گناہ۔ اور جس نے راتوں کو قیام کیا رمضان مبارک میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، بخش دیے گئے اس کے جملہ سابقہ گناہ۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اس مبارک مہینے کی تمام ساعتیں، دن میں بھی اور رات میں بھی، حالت صیام میں بھی اور شب بیداری کے اندر بھی، تمام ساعتوں کو مبارک سمجھ کر اللہ کے قرب کے حاصل کرنے کا جو کہ ذریعہ ہے، یہ تمام مبارک ساعتیں، ان کو ضائع نہ کرو، ان مبارک ساعتوں کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ اے میرے عزیزوں اور دوستوں، قیامت کے دن یہ روزے اور قرآن کریم کی تلاوت شفاعت کریں گے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای رب انی منعته الطعام والشہوات بالنار فشفعنی فیہ، ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزے رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا کلام پاک قرآن مجید پڑھے گا یا سنے گا۔ روزہ عرض کرے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے اور اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کے سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، اے خداوند قدوس، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش کا اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا اور خاص مراحم خسروانہ سے اسے نوازا جائے گا۔ اللہم تقبل منا القیام والصیام، اللہم تقبل منا الصیام والقیام، اللہم تقبل منا الصیام والقیام یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.